آل سینٹ چرچ کی تاریخ کیا ہے؟ ویلکم ٹو ورلڈ اسٹڈی. میں ناصر جان. برصغیر کی تقسیم سے قبل انگریزوں کی حکومت کے دوران 1883 میں شہر کے اس حصے میں آل سینٹ چرچ کی تعمیر ہوئی، جہاں پر عبادت کے علاوہ مشنری کام، شادیاں اور میتوں کی آخری رسومات کا کام بھی کیا جاتا تھا۔ تاریخی شہر پشاور کے فصیل کے اندر گوہاٹی گیٹ میں قائم اس آل سینٹ چرچ کی خاص بات جو اسے ممتاز حیثیت دیتی ہے وہ اس کی طرز تعمیر ہے۔ اس چرچ کے اوپر بنا بڑا گنبد اور مینار اسے مسلمانوں کی مسجد ظاہر کرتا ہے، تاہم اس میں بعض دیگر آثار اسے ہندوؤں کے مندر اور سکھوں کے گرودوارے سے بھی جوڑتا ہے۔ اس کی دیواروں پر پشتو، اردو، فارسی، انگریزی اور عبرانی زبان میں مسیحی برادری کی مقدس کتاب بائبل کی آیات بھی کندہ ہیں۔ پادری شہزاد مراد کے مطابق اس چرچ کے قیام سے پہلے اور پھر 2013 میں یہاں بہنے والے خون کی وجہ سے ہم نے اس کا نام شہیدوں کا چرچ رکھ لیا ہے، کیونکہ اس کے علاوہ کہیں کسی چرچ میں اتنا خون بہنے کی مثال نہیں ملتی۔ اس چرچ کے موجودہ پادری شہزاد مراد کے مطابق یہ چرچ بننے سے پہلے پشاور کے مسیحی قریب واقع ایڈورڈ مشن اسکول میں عبادت کیا کرتے تھے۔ وہ بتاتے ہیں کہ شہر کے اس حصے میں مسیحیوں کے لیے چرچ کی عدم موجودگی کی وجہ سے یہ عبادت شہر کے اوسط میں قائم پیپل منڈی کے ایک پرانے ریڈنگ روم میں کی جاتی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ تعمیر مکمل ہونے کے بعد اس چرچ کو سینٹ جان ڈے یعنی 27 دسمبر 1883 کو عبادت کے لیے کھولا گیا۔ تعمیر کے وقت اس چرچ میں 200 افراد کی عبادت کرنے کی گنجائش تھی۔ چرچ بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ 1878 کے اس تصویری خاکے میں پشاور شہر کے معروف سینٹ جانز چرچ کو دیکھا جا سکتا ہے، جہاں صرف انگریز فوجی ہی جا سکتے تھے۔ پادری شہزاد مراد کا کہنا ہے کہ انگریز سرکار نے 1857 میں پشاور چھاؤنی میں سینٹ جانز کیتھیڈرل چرچ بنایا، جہاں پر صرف انگریز اور ان کے فوجی عبادت کر سکتے تھے اور وہاں مقامی مسیحیوں کو چرچ میں آنے کی اجازت نہیں تھی۔ چرچ کے موجودہ پادری شہزاد مراد کے مطابق 1857 میں پشاور چھاؤنی میں انگریز سرکار اور ان کے فوجیوں کے لیے بنے واحد چرچ کے دروازے پر جب لکھا گیا کہ بلیک انڈینز آر ناٹ الاؤڈ یعنی سیاہ فام انڈینز کو داخلے کی اجازت نہیں ہے، تب اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ مقامی مسیحیوں کے لیے ایک الگ چرچ بنایا جائے۔ اس کے بعد 1883 میں اس آل سینٹ چرچ کی عمارت تعمیر کی گئی، جس کی شکل ایک مسجد کی جیسی تھی، لیکن جب اس پر سلیب نصب کی جانے لگی تو مقامی مسلمان آبادی نے اس پر اعتراض کیا اور پھر فوج اور رینجر کی موجودگی میں یہ سلیب نصب کی گئی اور اس دوران دو طرفہ لڑائی میں کئی سو افراد مارے گئے۔ پشاور کے گنبد اور مناروں والے چرچ کو شہداء کے چرچ کا نام کیوں دیا گیا ہے؟ آج سے 9 سال قبل پشاور کے آل سینٹ چرچ میں اتوار کی عبادت کے بعد گھروں کو لوٹنے والے مسیحیوں پر 2 خودکش حملہ آوروں نے قیامت ڈھا دی تھی۔ ان 2 خودکش حملوں میں کم سے کم 78 مسیحی عبادت گزار ہلاک ہوئے اور 100 سے زیادہ زخمی ہوئے تھے۔ چرچ انتظامیہ کے مطابق یہ کسی بھی چرچ پر ہونے والے سب سے بڑا حملہ تھا، اس لیے اس چرچ کو شہیدوں کا چرچ کا نام دیا گیا ہے۔ اس 138 سال پرانے چرچ پر ہونے والے 2 خودکش حملوں کی برسی کے موقع پر مسیحی تقریبات کا انعقاد بھی کیا جاتا ہے۔ چرچ انتظامیہ کے مطابق 2013 میں ہونے والے ان 2 خودکش حملوں کے دن تقریباً 600 افراد چرچ میں موجود تھے، جو مذہبی دعا ختم ہونے کے بعد واپس نکلنے سے پہلے وہاں تقسیم ہونے والا کھانا لینے لگے تھے، جس وقت یہ 2 دھماکے ہوئے۔ ان دھماکوں کے نتیجے میں موقع پر ہی ہلاک ہونے والوں میں 34 خواتین، 7 بچے بھی شامل تھے، جبکہ ان حملوں میں چرچ کی حفاظت پر مامور 2 مسلمان پولیس اہلکار بھی مارے گئے تھے۔ پادری شہزاد مراد کے مطابق 2013 میں حملوں کے بعد مقامی مسلمانوں نے ان کی بہت زیادہ مدد کی اور شہر کے تاجروں نے تیسرے کی عبادت کے لیے پشاور چھاؤنی کے کیتھیڈرل چرچ میں انتہائی بہترین انتظامات کر کے مشکلات میں آسانی کی۔ وہ بتاتے ہیں کہ تیسرے سے ایک دن قبل یعنی بم بلاسٹ ہونے کے دوسرے دن
गेट के करीब एक शख्स खड़ा था जिसने मुझसे पूछा कि तीसरे में कितने लोग शरीक होंगे, तो मैंने जवाब दिया कि 6000 के करीब होंगे। उसने कहा हमें इस तकरीब के इंतजामात करने दें, और हमारे हाँ कहने पर उन्होंने सब कुछ किया। न सिर्फ हाजरीन के लिए कुर्सियों और पानी का बंदोबस्त किया, बल्कि हमारे शिरका को लंच बॉक्स भी दिए गए। इन 2 खुदकुश हमलों में अपनी वालदा को खो देने वाली नर्सिंग कॉलेज पेशावर की प्रिंसिपल निदा नाज का कहना है कि उन्होंने इस दिन अपनी वालदा को बहुत रोका कि अगले इतवार को मिलकर इबादत के लिए चलेंगे, लेकिन वो नहीं मानी और इन हमलों में हलाक हो गई। मेरी बहन आज से 2 साल पहले इन्हीं जख्मों की वजह से हलाक हो गई हैं जो उन्हें धमाके के दौरान लगे थे। निदा नाज कहती हैं कि उस दिन की सबसे दर्दनाक बात जो उन्हें याद है वो ये थी कि हॉस्पिटल में लोग हलाक होने वालों के साथ साथ बुखलाहट में बाज़ जख्मियों को भी तबूतों में डाल रहे थे। इस दिन चर्च में जख्मी होने वाले गवर्नमेंट हाई स्कूल बदाज़ई के प्रिंसिपल शहजाद इकबाल कहते हैं कि इन हमलों ने कई हवालों से इनकी ज़िंदगी बदल दी। इनके सामने धमाकों में ख़वातीन के कपड़े फट गए तो चर्च के सामने दुकानों से मुसलमान दुकानदार नए कपड़ों के थन लेकर आ गए और इन औरतों के जिस्मों को डांप दिया। इस दिन अपनी इकलौती बेटी से मरहूम होने वाली वापडा ऑफिस की यास्मीन यूसुफ कहती हैं कि इस दिन उनके भाई के यहाँ 3 बेटियों के बाद बेटे की पैदाइश की खुशी मनाई जा रही थी, इसलिए वो अपने भाई के घर ही रहीं। ताहम उनकी 11 साल की बेटी ने जिद की कि वो तो ज़रूर चर्च जाएंगी, क्योंकि अगले दिन स्कूल में उनकी टीचर ने पूछना था कि कल चर्च में क्या सीखा है, और वो झूठ नहीं बोलना चाहती थी। यास्मीन यूसुफ कहती हैं कि इनके ख़ानदान के 12 अफराद इस हमले में मारे गए थे, जिनकी कब्रें मुसलमान हमसायों ने खोदी और मुतासरा ख़ानदान वालों को दिलासा दिया। वो कहती हैं कि इस हमले और तकलीफ़ के बाद वो खुदा के मज़ीद नज़दीक हो गई हैं। इनका कहना है कि वाक़े के बाद से कलीसिया और पादरी साहबान और हमसायों ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है। अब मैं अपने बेटे से कहती हूँ कि तुम्हारे बच्चे भी इन मुसलमान हमसायों के कर्जदार हैं, जिन्होंने हमें उस वक़्त संभाला जब हम बेहाल थे। यकीनन आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन जो हैं वो आपको मिलते रहें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।